السلام علیکم ویورز، میں ہوں اسرا عامر اور آج کے شو میں ہم بات کریں گے کہ کس نے دائر کی ہے عدلیہ کے فیصلے کے خلاف ریویو پٹیشن۔ بے لگام کو لگام دینے کی تیاری، کیا نوٹسز کے بعد ہو سکے گی گرفتاری، اور خواجہ آصف کن ممالک کا کرنے جا رہے ہیں دورہ، ماڈل ٹاؤن کیس میں کیا ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، ان تمام باتوں پر ہم ذکر کریں گے۔ اور میرے ساتھ ویورز موجود رہیں گی اسٹوڈیو میں نادیہ فاروق، قرۃ العین۔ تمام پاکستانیوں کو پاکستان کے نمبر 1 شو نیوز الرٹ وتھ سپر وومن میں خوش آمدید۔ رسی جل گئی پر بل نہیں گیا، پاناما کیس کا فیصلہ چیلنج، نیب حرکت میں، ریفرنس تیار، ملزم فرار، طے ہو گیا کرپٹ کا احتساب ہوگا، عدلیہ مخالف بیانات پر کوئی سمجھوتا نہیں، نااہل وزیر اعظم کی میڈیا کوریج پر کڑی نظر، ضمنی انتخاب کا شور، الزامات کی گھن گرج، مارکا سر کرنے کے لیے چالیں، نوٹس جاری، سیاسی گہما گہمی، جلسوں کا موسم، کارکن پرجوش، تحریک انصاف متحرک، سندھ میں رنگ جما لیا۔ جی ہاں ویورز، پاناما کیس کے فیصلے کے خلاف اب یہ تمام لوگ ڈٹ کھڑے ہوئے ہیں جو کسی وقت میں کہا کرتے تھے کہ عدلیہ کے فیصلے کو منوان قبول کریں گے۔ آج کے شو میں ہمارے ساتھ موجود رہیں گی شاہدہ رحمانی جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینیٹر ہیں، اور فردوس عاشق اوان صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما بھی ہمیں کچھ دیر میں یہاں پر جوائن کریں گی۔ سب سے پہلے ویورز بات کریں گے ہم، ہمیں جوائن کر لیا ہے فردوس عاشق اوان صاحبہ نے بھی، آپ کو خوش آمدید کہیں گے فردوس صاحبہ۔ سب سے پہلے ہم لوگ بات کریں گے اس ریویو پٹیشن کی جو کہ دائر کر دی گئی ہے کیپٹن صفدر نے، مریم نواز نے، حسن اور حسین نواز نے، کہ وہ اس فیصلے کو قبول نہیں کرتے۔ سپریم کورٹ میں یہ ریویو پٹیشن دائر کر دی گئی ہے، کیا کہیں گی آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں، یہ ریویو پٹیشن کا دائر ہونا پاکستان کے اندر ایک آئینی پروسیس کا حصہ ہے، اور پاکستان کا آئین اور قانون ہر ملزم کو، ہر مجرم کو صفائی کا موقع دیتا ہے اور اس کو حق دیتا ہے کہ وہ کسی بھی فیصلے کے خلاف رجوع کر سکتا ہے اور قانون اور آئین کے تقاضوں کے مطابق اس فیصلے کی نظر ثانی کی اپیل کر سکتا ہے۔ یہاں قتل کے کیسز کی بھی اپیلیں دائر ہوتی رہیں اور الٹیمیٹلی وہ ریجیکٹ ہوتی رہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ جس آئینی پٹیشن کے حوالے سے اس وقت پی ایم ایل این اور شریف خاندان سپریم کورٹ گیا ہے، وہ کیا استدعا کر رہا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کا 5 رکنی جو بینچ تھا جنہوں نے نااہل قرار دیا، اس میں وہ کیا ریلیف کیا مانگنے جا رہے ہیں۔ تو یہ بڑا آبویس ہے، اور پورے جو آئین اور قانون کو سمجھنے والے ہیں مجھے یہ بتا دیں کہ جس بیس پہ نواز شریف نااہل ہوا ہے، اس بیس پہ کوئی دنیا کا آئین اور قانون اور اسپیشلی پاکستان کی جو آئینی کتاب ہے اس کے اندر درج جو اصول اور ضابطے ہیں ان کے تحت وہ ریویو ہو ہی نہیں سکتا۔ بالکل، اور ان کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ ریویو تو ہونا نہیں، لیکن یہ صرف ٹائم گین کرنا چاہتے ہیں نیب کے اوپر پریشر کریٹ کرنے کے لیے۔ تو بالکل، یعنی کہ آپ کے خیال میں کہ ڈیلے ٹیکٹکس استعمال کی جا رہی ہیں؟ نہیں، یہ ڈیلینگ ٹیکٹکس بھی ہیں، پریشر ٹیکٹکس بھی ہیں، اور الٹیمیٹلی یہ ایک مینجڈ ایجنڈا ہے، یہ ایک انجینئرڈ کانٹینٹ ہے، یہ پاکستان کے عوام کو بیوقوف بنانا مقصد ہے، کیونکہ جب نیب اس حوالے سے لاتو لال سے کام لے اور نیب جب 100% فرنٹ فٹ پہ آ کے ان کے کیسز کے حوالے سے لائے عمل طے نہ کرے تو یہ چھپ سکیں اس ریویو پٹیشن، اور یہ تاثر دے سکیں کہ جی چونکہ ہم نے پٹیشن فائل کی ہے تو جب تک پٹیشن کا فیصلہ نہیں ہوتا نیب ہماری گرفتاریوں سے باز رہے، نیب ہمارے حوالے سے سمن ایشو کرنے سے باز رہے، اور جو نیب کا ڈیو کورس آف پروسیس ہے یہ اس کو ڈیلے کرنے کے لیے، روکنے کے لیے یہ حربے استعمال کریں گے۔ اور آج لاہور کے اندر نواز شریف کا ایک نااہل شخص کا وکلا برادری کے نام پہ کالے کوٹوں کو اکٹھا کر کے سپریم کورٹ کے حوالے سے
بد زبانی اور بد کلامی کرنا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ یہ لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا کہ ان کی تقاریر جو ہے وہ نہیں دکھائی جائیں، تو پاکستان ٹیلی ویژن نے آج لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پہ زوردار تماچا مارا ان کے منہ پہ۔ انہوں نے ایک سرکاری چینل نے، ایک سرکاری ادارے نے، ایک سرکاری پیمرا نے، جو کہ اس ملک کا ادارہ ہے، نواز شریف کا ادارہ نہیں ہے، جو اس ریاست کا ادارہ ہے، اس نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو پاؤں کے نیچے روندا اور پوری پاکستان کی عوام کو اور پوری دنیا کو یہ بتا دیا کہ ہم ان فیصلوں کو مانتے ہیں جو ہمارے مفاد میں ہوتے ہیں، جو ہمارے مفاد میں نہیں ہوتے ہم ان فیصلوں کو صرف تبلیغ کرتے ہیں کہ ہم مانیں گے، لیکن یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا فردوس عاشق ایوان صاحبہ۔ آج جو ایوان اقبال میں تقریر کی ہے وکلا کنونشن سے، وہ نہ صرف پی ٹی وی نے بلکہ مختلف ٹی وی چینلز نے نشر کی ہے، اور جیو نے، بول نے اس وقت جو ہے یہ ثابت کیا ہے کہ بول اس وقت بھی جو ہے قانون کی پاسداری میں سب سے آگے ہے، جبکہ جتنے بھی لوگ ہیں دوسرے جو چینلز ہیں، نیلا پیلا چینلز اور جتنے دیگر جو ان کے ساتھ ہیں، وہ اس وقت بھی دکھا رہے ہیں ان کی اس تقریر کو۔ بہرحال اس وقت ہم یہ بات کرتے ہیں کہ نیب کے، جب ہم نیب کے فیصلے کی بات کرتے ہیں، نیب نے ایک لیٹر بھی لکھا ہے سپریم کورٹ کو بھی لکھا ہے کہ جو کچھ انہوں نے حاضری کے لیے ان کو طلب کیا وہ نہیں آئے، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے وزارت داخلہ کو بھی ایک خط لکھا ہے جس میں ای سی ایل میں نام شامل کرنے کے بارے میں بھی کہا گیا ہے ان لوگوں کے۔ اور لیکن آج ایک خبر یہ آ رہی ہے کہ مزید نوٹسز جاری کرے گا نیب ان لوگوں کو، تو یہ گرفتاری کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اس میں ڈیلے کیوں کیا جا رہا ہے؟ نوٹسز کیوں بار بار جاری کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ نیب کی پرفارمنس پہ سپریم کورٹ پہلے ہی ریزرویشنز دے چکی ہے، اور نیب کے حوالے سے سپریم کورٹ نے بڑا کلیئر یہ ورژن دیا تھا کہ یہ ادارہ جو ہے اپنا آئینی اور قانونی کردار ادا کرنے میں 100% فیل ہو چکا ہے۔ تو اسی چیز کو نیب کی پرفارمنس پہ جو انگلیاں اٹھیں، سپریم کورٹ نے جن خدشات کا اظہار کیا اس کو کور کرنے کے لیے نیب کے چونکہ کنڈکٹ سے سپریم کورٹ مطمئن نہیں تھی، تو انہوں نے بینچ سے ہی ایک سینئر جسٹس صاحب جو ہیں ان کو یہ اسائنمنٹ دی کہ وہ پروسیس کو مانیٹر کریں، اور آپ نے دیکھا کہ جسٹس اعجاز الحسن جو ہیں ان کو یہ اسائنمنٹ اور ڈیوٹی اور ان کو اس پورے پروسیس کی مانیٹرنگ کے لیے اسپیشلی یہ باور کروانے کے لیے کہ نیب یہ آنسریبل ہے اپنی پروسیڈنگ کو شیئر کرنے کے لیے، اور یہ نیب کا جو مکمکا رہا شریف خاندان کے ساتھ، کیونکہ حدیبیہ پیپر مل میں انہوں نے اپیل فائل نہیں کی تھی، اور جتنے بھی ریفرنسز پینڈنگ تھے نیب کے پاس انہوں نے اس کو جان بوجھ کے ٹائم بار کیا تاکہ ان کے خلاف اپیلیں دائر نہ ہو سکیں۔ تو جب اس قسم کی سوچ ایگزسٹ کر رہی تھی تو پھر یہ 100% آپ کو یقین رکھنا چاہیے کہ نیب خود سے پرو ایکٹیولی اگریسولی ایز پر نیب لا وہ کاروائی کرنے سے گریز کرے گا۔ ایک سوال میں شاہدہ رحمانی صاحبہ سے بھی کرنا چاہوں گی نیب کے ہی حوالے سے، مجھے یہ بتائیں شاہدہ رحمانی صاحبہ کہ نیب ادارہ ہے، ان کے ہی انڈر جو ایگزیکیوشن رہا ہے یہ گزشتہ 4 سال سے، اور نیب کے بارے میں اب یہی لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ اس کی کارکردگی اچھی نہیں ہے، خود سپریم کورٹ نے اس کی کارکردگی پر انگلیاں اٹھائی ہیں، اس لیے ہم نیب نہیں جائیں گے۔ انہوں نے نیب کو تو اپنی گھر کی باندھی بنا رکھا تھا، اب یہ نیب پہ ہی انگلیاں اٹھا رہے ہیں، اس بارے میں کیا کہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، نیب جب یہ جے آئی ٹی بنی تھی اور جب جے آئی ٹی فیصلہ آیا تو اس وقت تو پی ایم ایل این بہت زیادہ خوش تھی، اور جب یہ فیصلہ آیا اور ہم نے کہا کہ یہ سب تمام ادارے جو کہ ان کے انڈر میں ہیں، ان کے سب آرڈینیٹ ہیں، وہ کس طریقے سے ان کے ساتھ انکوائری کر سکتے ہیں، اور یہ وہ پروسیس شروع ہوا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ 3 نوٹسز کے باوجود وہ پیش نہیں ہوئے، اور انہوں نے اپنے نیب کو تو انہوں نے ہمیشہ کبھی احتساب کے نام پہ ادارے بنائے، اور نیب کو انہوں نے ہمیشہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، سیاسی انتقام کے لیے استعمال کیا، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے خلاف استعمال کیا۔ جب بھی یہ حکومت میں آئے انہوں نے نیب کو اپنے جھوٹے کیسز بنوائے مخالف پارٹیوں کے لیے، لیکن جب آج ان کے اوپر ہوا تو انہوں نے پھر اس کو اپنے ہی مقاصد کے لیے استعمال۔ یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے نیب ان کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتا، کیونکہ جو آفیسرز ہیں وہ ان کے سب آرڈینیٹ ہیں، نیب
نیب کی کارکردگی وہ سپریم کورٹ کے ججز بھی بتا چکے ہیں, تمام سب جانتے ہیں, پوری قوم جانتی ہے. اس ادارے کے تحت ان سے کام لینا میں تو سمجھتی ہوں سمجھ سے بالا تر تھا. لیکن یہ کہ جیسے جیسے وقت ہے, یہ بالکل صحیح بات ہے کہ یہ ٹائم کو گین کرنا چاہتے ہیں, ڈیلے ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں یہ اداروں کے خلاف جو ان کی نازیبہ زبان ہے, چاہے وہ پنڈی سے لے کے اسلام آباد سے جو لاہور تک ہوا اور جو آج ہوا, وہ سب قابل مذمت ہے. جی بالکل درست فرمایا آپ نے شاہدہ رحمانی صاحبہ. دیکھیں اسی بات پہ آتے ہیں. پھر اس وقت ایک نااہل شخص جو ہے وکلا کنونشن سے خطاب کر رہا ہے. بڑی سوچنے کی بات ہے کہ کس حیثیت سے وہ خطاب کر رہا ہے, اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ وکیل کون سے وکیل ہیں اور وہ کون لوگ ہیں جو وکیلوں کے روپ میں وہاں پر کھڑے ہیں اور ان کو اہمیت دے رہے ہیں. ایک ایسے شخص کو جس کی اپنی پارٹی میں کوئی اہمیت نہیں ہے, اس کو اہمیت دینے کی ضرورت کیا ہے؟ اور وہ میڈیا, خاص طور پہ میں ان میڈیا ہاؤسز کی بات کر رہی ہوں جو اس وقت ان کو دکھا رہے ہیں, بول ان کو نہیں دکھا رہا, لیکن وہ میڈیا ہاؤسز جو اس وقت ان کو دکھا رہے ہیں, ان کے خلاف کیا کارروائی ہونی چاہیے؟ کیا وہ بھی نااہل نہیں ہوتے؟ کیا ان کی چینلز پر بھی پابندی نہیں لگنی چاہیے؟ جب ایک انسان ڈیزرو ہی نہیں کرتا, آپ اس کو کیوں اہمیت دے رہے ہیں کہ اس کو دکھا رہے ہیں ٹی وی پر؟ دیکھیں سب سے پہلے یہ پیمرا کے رولز کی وائلیشن سے. دوسری بات یہ کہ ایک نااہل وزیر اعظم جو کہ نہ تو اپنی پارٹی کا کوئی اس کے پاس عہدہ رہ چکا ہے, وہ نااہل ہو چکا ہے, اور اس کو دکھانا اور اس کو اپنے تمام میڈیا کو حکومت جو ہے وہ اس کو اپنے لیے استعمال کر رہی ہے. یہ تو بالکل واضح نظر آ رہا ہے کہ حکومت کس طریقے سے ان کو استعمال کر رہی ہے, اور وہ ہٹا تو دیا گیا لیکن وہ ان کو ثابت کر رہی ہے کہ جی یہ آج ان کو اسی طرح پیش کیا جا رہا ہے. ایک نااہل وزیر اعظم کو کس حیثیت سے اب یہ پوچھنا چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ کمیٹی جو ہماری اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں ان میں بھی یہ سوال اٹھے گا, اسمبلیز میں بھی. بالکل فردوس صاحبہ آپ بتائیے, دیکھ رہے ہیں ہم ایک نااہل شخص کس طرح سے وہ اپنے کچھ لوگوں کا ہجوم لے کر وہاں پہ کھڑا ہے, جن میں وکلا کچھ ان کے اپنے وکلا ہیں. یہی سوال آپ سے پوچھتی ہوں کہ جو چینلز ان کو دکھا رہے ہیں ان کی باقاعدہ طور پر تقریر کو جو ہے وہ کوریج دی جا رہی ہے, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کیا ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے؟ جبکہ باقاعدہ طور پر چیئرمین پیمرا کو نوٹسز جاری ہوئے تھے کہ نہیں دکھانی ان کی کوئی بھی تقریر, کیونکہ وہ اپنی ہر تقریر میں ہم دیکھتے ہیں عدلیہ مخالف کسی نہ کسی طرح اداروں کے خلاف کسی نہ کسی طرح وہ بات کرتے ہیں, پھر بھی ان کو دکھایا جا رہا ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پیمرا کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے, پیمرا کے جو رولز ہیں اور پیمرا کے جو اسپیسیفائڈ کسی بھی سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹ ہو, عدالتوں کے حوالے سے جو ہدایات ہیں اس حوالے سے بڑا واضح ایک پلان آف ایکشن ہے کہ جب عدالتیں پیمرا کو کوئی انسٹرکشنز دیتی ہیں, ہدایات جاری کرتی ہیں, تو پیمرا اس پہ عمل درآمد کرنے کا پابند ہوتا ہے. بالکل, کیونکہ جو پاکستان کے آئین اور قانون کی سپریم عدالت ہے وہ آپ کی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس ہیں. ان کے دیے گئے فیصلوں کو جس انداز میں پیمرا نے ہوا میں اڑایا اور جس انداز سے انہوں نے ان کی بے تقیری کی, یہ ہائی کورٹ کو اور سپریم کورٹ کو اس پہ سوچنا ہوگا اور ایکشن لینا ہوگا اگریسولی کہ بھی ادارے جو ہیں وہ جب ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے احکامات کا مذاق اڑائیں گے, جب وہ ادارے ہی ان کے احکامات کا استحصال کریں گے, تو پھر اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی کو کیسے یقینی بنایا جائے گا؟ پہلی بات. دوسری بات یہ, آپ نے آئین اور قانون کی بات کی, تو یہاں پر ایک اور جو خبر ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب گورنمنٹ کو یہ نوٹس جاری کر دیا ہے کہ جسٹس باقر نجفی کی جو رپورٹ ہے اس کو 12 سپٹمبر تک سامنے لے کر آیا جائے. اب آپ بتائیے گا کہ اگر یہ رپورٹ سامنے آتی ہے اور اس میں مجرموں کے نام بالکل کرسٹل کلیئر سامنے آ جاتے ہیں, تو کیا ان مجرموں کے خلاف آئین اور قانون کے مطابق کارروائی ہو سکے گی, یا پھر ایک وہی رویہ اختیار کیا جائے گا جو پاناما کیس کے فیصلے کے بعد نون لیگ نے اختیار کیا؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت شریف خاندان کے گرد جو نیب کا شکنجہ تھا, آہستہ آہستہ جب وہ ٹائٹ ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو عدالتی شکنجے ہیں وہ بھی ان کے گلے کا توق بننے جا رہے ہیں, اور وہ پھانسی کے پھندے میں الٹیمیٹلی تبدیل ہوں گے. کیونکہ جو جسٹس باقر نجفی رپورٹ ہے اس کے اندر بڑا کلیئرلی ڈیفائن ہو گیا ہے کہ وہاں جو حکومتی دہشت گردی ہوئی, جس انداز سے بے گناہ انوسنٹ لوگوں کا, خواتین کا, بچوں کا قتل عام ہوا, اس کے پیچھے وزیر اعلیٰ نہیں قاتل اعلیٰ ہے, اور اس کا وزیر قانون ہے, اور اوپر بیٹھے نواز.
خواہش اور ذاتی ایما پہ یہ سب کچھ ہوا. اگر یہ رپورٹ پبلک ہو کے سامنے آتی ہے اور اس کے وہی کانٹینٹ جو انجینئر نہیں ہوتے, اگر انہوں نے اس رپورٹ سے اپنی پسند کے جو کانٹینٹ ہیں ان کو پبلک کیا, اور جہاں جہاں ان کے حوالے سے واضح طور پہ موقف رپورٹ میں اختیار کیا ہے, اگر انہوں نے اس کا بلیک آؤٹ کیا تو پھر یہ ایک نیا بہام جنم لے گا. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو نون لیگ کی اس وقت اسٹریٹجی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب نواز شریف سسٹم میں نہیں, نواز شریف حکومت میں نہیں, نواز شریف پارلیمنٹ میں نہیں, تو ان کا سٹیک پہ کچھ نہیں. پھر پاکستان رہے نہ رہے خدا نخواستہ, پاکستان کے اندر جمہوریت رہے نہ رہے, پاکستان کے اندر رول آف لا ہو یا نہ ہو, ان کی تمام خواہشات ایک شخص کی ذات کے ساتھ جڑی ہیں. اور وہ شخص جو ہے آج پاکستان کو جس طرح سے نقصان پہنچا رہا ہے, دیکھیں 3 دن پہلے ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ آتی ہے, آج آپ کا دفتر خارجہ اس کو کنڈیم کرتا ہے. بالکل. تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ 3 دن کا جو ویکیوم ہے, آپ کے چیف آف آرمی سٹاف کو وہ کام کرنا پڑا جو سیولین گورنمنٹ کا کام تھا, انہیں بلانا پڑا امریکن ایمبیسڈر کو اور اس کی سرزنش کرنی پڑی. یہ کام فارن منسٹری کو کرنا تھا, یہ آپ کی وزارت خارجہ کو کرنا تھا, انہوں نے اس سے جواب طلبی کرنی تھی, لیکن یہ کام آپ کے آرمی چیف نے. تو جب انٹرسٹ پرسنلائزڈ ہوں, جب انٹرسٹ ایک خاندان کی کرپشن کو تحفظ دینا ہو, جب انٹرسٹ جو ہے ایک نااہل شخص کی پروجیکشن ہو, تو مجھے یہ بتائیں کہ نیشنل انٹرسٹ اور ملک کی سالمیت کہاں پرائورٹی رہ جاتی ہے. تو اس وقت جو تصادم اور ٹکراؤ کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ نون لیگ اور پورا شریف خاندان یہ تہیہ کر چکا ہے کہ انہوں نے اداروں سے ٹکرانا ہے, انہوں نے پاکستان کے ہر ادارے کے ساتھ پنگے بازی کرنی ہے. اور آپ اگر وہاں دیکھیں تو نصیر بھٹا میرے ساتھ MNA رہا ہے, وہ اس کا بیٹا جو ہے وہاں پنجاب کا اس وقت ایڈوکیٹ جنرل ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا فردوس صاحبہ, آپ سے اس حوالے سے ہم مزید بھی بات کریں گے. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جب نیشنل انٹرسٹ کے بجائے پرسنل انٹرسٹ آ جائیں تو پھر جمہوریت کو ضرور نقصان پہنچتا ہے. یہاں پر ویورز ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے حلقہ NA 120 میں ہونے والے انتخابات کی, کہ کون ہوا ہے کس کے حق میں دستبردار, یہ آپ کو ہم ضرور بتائیں گے. لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد اسٹے ٹیونڈ. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا نمبر 1 شو نیوز الرٹ وتھ سپر وومن. شو میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے, اور یہاں ہم اپنے ویورز کو ایک بریکنگ نیوز دیں گے کہ 9 رکنی افغان کا میڈیا کا وفد جو ہے وہ اس وقت اسلام آباد میں موجود ہے, اور GHQ میں پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے اس وقت ملاقات کر رہا ہے. افغانستان کا یہ وفد جو ہے, جو میڈیا کے پرسنز ہیں وہ آئے ہیں, اور یہ بڑی وقت کی اہم ضرورت تھی. دونوں ملکوں کے تعلقات کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو یکے بعد دیگر دور کرنے کے لیے ایک نہایت اہم ملاقات ہے یہ, جس میں جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس میڈیا کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان دونوں برادر اسلامی ممالک ہیں, اچھے تعلقات وقت کی اہم ضرورت ہیں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں دہشت گردوں کی ایسی کوئی محفوظ پناہ گاہیں موجود نہیں ہیں جہاں سے افغانستان کو کسی بھی قسم کا کوئی خدشہ ہو. انہوں نے بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے بھی بات کی ہے, اور یہ کہا ہے کہ بارڈر مینجمنٹ دونوں ملکوں کے تعلقات کے لیے, اچھے تعلقات کے لیے, بہترین تجارتی تعلقات کے لیے, برادرانہ اور مساوی تعلقات کے لیے نہایت ضروری ہے, تاکہ الزام تراشیوں کا یہ سلسلہ بند کیا جائے. جو میڈیا کا وفد آیا ہے وہ 9 رکن پہ مبنی ہے, مشتمل ہے, اور انہوں نے مختلف سوالات بھی کیے ہیں آرمی چیف سے, جن کے جوابات بڑے تسلی بخش انداز میں آرمی چیف نے ان کو دیے ہیں. اور یہ جو اس وقت میڈیا کا وفد ہے یہ اس وقت ملاقات کر رہا ہے جنرل ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں آرمی چیف کے ساتھ. بہرحال اب ہم بات کریں گے خواتین کی, کچھ سیاست کی اور کچھ خواتین کی سیاست کی. ہمارا سیگمنٹ ہے ویمن الرٹ. لاہور کا حلقہ 120 میں حکمران جماعت مارکے کو سر کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہوئے ریاستی مشینری کے استعمال سے باز نہیں آ رہی. پیپلز پارٹی کے امیدوار فیصل میر کی درخواست پر ECP نے کلثوم نواز کی انتخابی مہم چلانے پر وفاقی وزیر پرویز ملک کو نوٹس جاری کر دیا. پرویز ملک پر انتخابی سرگرمیوں کے لیے سرکاری مشینری استعمال کرنے کا الزام ہے, جبکہ PTI امیدوار ڈاکٹر یاسمین راشد کی درخواست پر صوبائی وزیر بلال یاسین, ممبر صوبائی اسمبلی ماجد ظہور
को भी कुलसूम नवाज की इंतखाबी मुहिम चलाने पर नोटिस जारी करते हुए 3 रोज में जवाब तलब किया गया है। दूसरी जानिब पोलिंग स्टाफ की बाकायदा ट्रेनिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ट्रेनिंग 6 से 10 सितंबर तक जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते अखलाक के मुताबिक इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद वफाकी वुज़रा और अरकान असम्बली हल्के में इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकते। खिलाफ वर्जी की सूरत में कार्रवाई होगी। जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फेडरल मिनिस्टर्स और प्रोविंशियल मिनिस्टर्स जो कि इस कैंपेन का हिस्सा बन रहे थे और कुलसूम नवाज की जानिब से ये इलेक्शन मुहिम चला रहे थे, उनको रोक दिया गया है और उनसे कहा गया है कि वो इस कैपेसिटी में रहते हुए ये काम नहीं कर सकते। इसके अलावा जो एक अहम खबर है NA 120 के हवाले से वो ये कि अवामी तहरीक के नुमाइंदे इश्तियाक चौधरी जो हैं वो यास्मीन राशिद के हक़ में दस्तबरदार हो गए हैं और वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। इससे एक बहुत बड़ा मार्जिन है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कि वो जितने उनके फॉलोअर्स हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक के, वो अब PTI को वोट देंगे और एक बड़ा टफ कंपटीशन डेवलप हो सकता है। साथ ही साथ एक ट्रेनिंग सेशन भी हो रहा है इलेक्शन का हिस्सा है, इलेक्शन रिफॉर्म्स का हिस्सा है और जो इलेक्शन का अमला इस पूरे प्रोसेस में हिस्सा लेगा उनको ट्रेन किया जा रहा है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा। सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगी। 2 ख़वातीन हैं जो आमने सामने हैं, इसके अलावा फैसल मीर साहब हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। क्या देख रही हैं आप, क्या मार्का होने जा रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये इलेक्शन नहीं है, ये एक जहाद है और जो नून लीग के माइंडसेट के ख़िलाफ़ दीगर जमातें कर रही हैं और ये किसी कैंडिडेट का दूसरे कैंडिडेट के ख़िलाफ़ इलेक्शन नहीं है। ये एक सोच का दूसरी सोच के साथ टकराव है और वो सोच जो इक़्तिदार परस्ती की सोच रही, जो 35 साल से हुकूमत में रहे और ख़ुसूसन पंजाब के अंदर उन्होंने मनपसंद भर्तियां करके हर शोबे में अपने ज़ाती वफ़ादारों की और ज़ाती ख़ानदान के जो फॉलोअर्स थे उनके टोले को इकट्ठा किया। तो ये हल्का इस हवाले से अहम है क्योंकि ये नवाज शरीफ की नाअहली के बाद पाकिस्तान के अवाम ये देख रहे हैं कि वो शख्स जो नाअहल तो हो गया, वो रायवंड में बैठा बेचैन है, वो उसकी बेचैनी ख़त्म नहीं हो रही। उसने अपने कठपुतली वज़ीर आज़म के ज़रिए और कठपुतली वज़ीर ख़ारजा के ज़रिए और तमाम जो वज़रा उसने अपॉइंट किए उनकी डोरियाँ जो हैं वो रायवंड में बैठ के हिला रहा है। चलिए, सिर्फ ये इसी की बात नहीं फिरदौस साहिबा, मेरे ख्याल से जितने ये मिनिस्टर्स हैं, पंजाब हुकूमत की जितनी मशीनरी है, जितना कुछ भी ये मराद दे सकते हैं इस इलेक्शन को जितवाने के लिए अपने कैंडिडेट को, ये सब कुछ फराहम कर रहे हैं। ये सारा कुछ इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इसमें 3 चीज़ें हैं। चूँकि मैं इलेक्शन लड़ती हूँ और मुझे पता है इनका जो टारगेट होता है वो पहले है प्री पोल रिगिंग। प्री पोल से मुराद ये है कि इलेक्शन से पहले सरकारी वसाइल, सरकारी मशीनरी और तमाम तर जो फंड्स हैं, जो वसाइल हैं, जो लोकल गवर्नमेंट के वो तमाम नालियाँ, गलियाँ, गटर, हमारे मासूम लोग हैं, वो ये समझते हैं कि इन्होंने बाद में तो हमें नज़र नहीं आना, तो अब जब इलेक्शन है तो ये काबू आए हुए हैं तो जो इनसे काम ले सकते हैं लें। ये फिर वहाँ ख़जानों के मुँह खोलते हैं और प्री पोल रिगिंग उसके अंदर ये शामिल होते हैं और जिसका इलेक्शन कमीशन ने नोटिस के ज़रिए इनको बाज रहने की हदायत की, लेकिन ये बाज नहीं रहेंगे क्योंकि मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक NA 120 की जो 27 UCs हैं, इनके 27 मिनिस्टर जो सूबाई हुकूमत के अंदर बैठे हैं और वफाक के अंदर इन्होंने एक नेक्सस क्रिएट किया है और हर UC का इंचार्ज एक मिनिस्टर को बनाया गया है और उस मिनिस्टर को ये असाइनमेंट दी गई है कि उसने उस UC के तरक्याती काम, वहाँ से वोट ख़रीदने, वहाँ शनाख्ती कार्ड इकट्ठे करने और जो सबसे अहम और डेंजरस काम है वो नादरा के साथ मिली भगत करके उन वोटर्स की हिजरत, उनकी एक हल्के से दूसरी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से यास्मीन राशिद साहिबा भी बता चुकी हैं कि इस तरह से काफ़ी सारे वोटर्स हैं जो कि वोटर लिस्टों में मौजूद हैं। ड्यूरिंग पोल और फिर आफ्टर पोल, ये इलेक्शन का रिजल्ट आने तक ये हर तरह का हरबा इस्तेमाल करेंगे। ये
جی فردوس عاشق ایوان صاحبہ، ہمیں بریک لینے کے لیے کہا جا رہا ہے، ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شاہدہ رحمانی صاحبہ بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے. اور آنے کے بعد ہم بات کریں گے کہ کون کر رہا ہے امریکہ کا دورہ اور کیا دورہ منسوخ ہوا ہے تو اس کے بعد کیا لائے عمل طے ہوگا. اس حوالے سے مزید بات بھی کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا، دیکھتے رہیے نیوز الرٹ وتھ سپر وومن. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا نمبر 1 شو نیوز الرٹ وتھ سپر وومن. ویلکم بیک آفٹر دا بریک ویورز. اب ہم بات کرتے ہیں ایک انتہائی اہم بات کے حوالے سے. ہم نے دیکھا کہ 3 روز قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طرح کے بیان دیے افغان پالیسی کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے خاص طور پہ جس طرح سے انڈیا کو اور جس طرح کے بیانات انہوں نے جاری کیے گئے، اس حوالے سے بہت زیادہ ناراضگی پائی گئی پورے پاکستان میں. لیکن اس کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا فارن آفس اور ہمارے فارن منسٹر جو ہیں وہ بالکل خاموش ہیں، خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. انتظار کیا جا رہا تھا، ایک ویکیوم کریٹ ہوا، 3 دن ہو گئے ہم قسم کا بیان نہیں آیا. ہمارے آرمی چیف نے بھی اس کے اوپر بیان جاری کیا، انہوں نے پورے طریقے سے اس کی مذمت بھی کی. لیکن ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز CNN کو انٹرویو دیتے ہوئے عمران خان صاحب نے بھی ایک بات کو تفصیلی طور پر ان کا جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ بہت ہی مذائقہ خیز بات ہے جس کا تعلق حقانی نیٹ ورک کا جوڑا جا رہا ہے پاکستان کے ساتھ اور جس طرح سے پاکستان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس بارے میں تفصیلی ایک انٹرویو CNN کو دیا عمران خان نے. لیکن ہم انتظار ہی کرتے رہے کہ فارن آفس یا فارن منسٹر بھی کوئی بات کرے، لیکن بات نہیں کی گئی. ہمارے ساتھ ہماری 2 خواتین ہماری گیسٹ موجود ہیں، ان سے ہم باری باری بات کریں گے. پہلے میں شاہدہ رحمانی صاحبہ آپ سے بات کروں گی. ہم دیکھ رہے ہیں، ابھی ہم نے دیکھا کہ جانا چاہ رہے تھے خواجہ آصف صاحب جو ہمارے فارن منسٹر ہیں. ہم پہلی تو بات یہ ہے، ہم اتنی خاموشی دیکھ رہے ہیں، ابھی ان کے نااہل کو کچھ کہہ دیں گے تو وہ فوری طور پر احتجاج بھی آ جائے گا، بیان بھی شروع ہو جائیں گے. لیکن اتنی بڑی بات ہماری ملک کی سلامتی کے حوالے سے بات کی گئی، بہت بڑا ایک نشانہ کیا گیا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں خاموشی ہے، بالکل کوئی بات نہیں کی خواجہ آصف صاحب نے جو ہمارے فارن منسٹر ہیں. پہلے تو یہ بتائیے کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ دیکھیے یہ بڑی افسوسناک بات ہے جو اس وقت پارلیمنٹ کا اس دن اجلاس بھی تھا اور اپوزیشن نے اس پہ بات بھی کی، اپوزیشن لیڈر صاحب نے، کہ آپ جو ہیں آپ کا پرائم منسٹر آ کے اسٹیٹمنٹ دے، وزیر خارجہ آ کے اسٹیٹمنٹ دے. لیکن حکومت کی خاموشی جو ہے وہ بالکل ایک بہت معنی خیز رکھتی ہے اور بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ یہ حکومت ہی نااہل ہے. وزیر اعظم تو نااہل ہو چکے ہیں، میرے نزدیک یہ حکومت نااہل ہے. کہ آپ نے دیکھا اس کے بعد پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے اسٹیٹمنٹ دیا، شیری رحمان صاحبہ کا آیا، پھر جناب سابق صدر آصف علی زرداری صاحب نے آنکھ میں آنکھ ڈال کے اسٹیٹمنٹ دیا کہ آپ ہمارا کیا حساب لیں گے، ہم آپ سے پائی کا حساب لیں گے. لیکن حکومت خاموش رہی اور آج 3 دن کے بعد جو ہے دفتر خارجہ کو اسٹیٹمنٹ دینا پڑا. یہ بہت ہی خطرناک ہے. ان کو ایک شخص کی اتنی پرواہ ہے جو نااہل ہو چکا ہے، اس کے لیے پوری جی بریگیڈ انہوں نے پنجاب میں بلا لی ہے. اس کی بیگم کو انہوں نے جتوانے کے لیے پوری جی بریگیڈ کو بلا لیا. ہم 4 سال سے دیکھ رہے ہیں ان کا رویہ فورن پالیسیز کو لے کر، 4 سال سے ہم یہ سب کچھ فیس کر رہے ہیں کہ یہ کس طرح سے انہوں نے بالکل کام نہیں کیا نہ فورن پالیسی کے اوپر. ہم نے ہمیشہ فورن پالیسی پہ آپ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ فارن پالیسی کے اوپر سٹینڈ لیا. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی جو اپنے مطالبات رکھے اس میں باقاعدہ وزیر خارجہ کا جو تھا وہ اب انہوں نے جا کے اینڈ میں جب نیا ڈوبنے لگی تو انہوں نے اس طریقے سے سٹینڈ لیا. لیکن وہ بھی نہ ہونے کے برابر جب آپ کے اوپر اتنا شدید امریکہ کا آپ کی جانب ایک حملہ ہوا ہے تو آپ نے اس کا ایک جواب دینا مناسب نہیں سمجھا. صحیح. ابھی خواجہ آصف صاحب نے اپنا دورہ ملتوی کیا ہے، اب وہ پہلے چائنا رشیا جائیں گے. اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. کیا کہیں گی آپ فردوس عاشق ایوان صاحبہ، کس طرح آپ دیکھ رہی ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ خواجہ آصف صاحب خواتین کے بارے میں کافی ان کی زبان جو ہے وہ اس طرح کی ورڈنگ یوز کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے ملک کے لیے کچھ بولیں گے؟ کچھ جا کر آپ اگر وہ باہر جاتے ہیں جیسے چائنا اور رشیا کو دورہ کرنے جا رہے ہیں، ابھی US کا ملتوی کیا ہے، کیا بولیں گے پاکستان کی فیور میں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں چیف آف آرمی اسٹاف کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے پہلی دفعہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ڈو مور کے فلسفے کے آگے نو مور اسٹریٹجی رکھی اور پہلی دفعہ پوری قوم کا مقدمہ لڑ کے ان کو یہ بتایا کہ ہم بیکاری نہیں ہیں. ہم کولیشن سپورٹ فنڈ کی آڑ میں جو آپ اپنے ٹروپس کی فیسیلیٹیشن کے لیے امداد دیتے رہے وہ پاکستانی اس امداد کے بیکاری نہیں ہیں. اور ہم ایک ساورن قوم ہے اور ایک ساورن قوم ہوتے ہوئے اپنی ساورینٹی کو بریچ نہیں کر سکتے.
اور آپ دیکھ لیں کہ وہ سیولین اتھارٹیز ان کو سانپ سونکھ چکا تھا اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور آرمی چیف کو آگے بڑھ کے وہ کام کرنا پڑا. پہلی بات یہ کہ اس وقت جو پورے کا پورا حکومتی مشینری ہے وہ کولیپسڈ ہے، اور پاکستان کے اندر حکومت نام کی جو فنکشنل آپریشنل اور ایز پر لا آپ جس کو کہیں کہ یہ پبلک کے رائٹس کو اور اسٹیٹ کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے حکومت مارز وجود میں آئی ہے، وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. اب خواجہ صاحب اسی حکومت کی ایک کٹ پتلی ہیں، اور وہ ایک کٹ پتلی جو میرٹ پہ اپنی اسائنمنٹ پہ نہیں آئے. صحیح ہے فردوس صاحبہ، یہ بتائیے کہ کیا نون لیگ کی حکومت میں اتنی ہے کہ یہ کوئی پالیسی اسٹیٹمنٹ جاری کریں گے؟ نہیں ہو سکتی نا. دیکھیں جو خود جو ہے وہ ملے ہوں، جو خود ٹارگٹ کر کے اپنے اداروں کو ملائن کرتے ہوں، جو اپنے اداروں کو کمزور کرنے کے لیے بین الاقوامی سازشوں کے حصے دار رہے ہوں، اور ڈان لیگ کی شکل میں کوئی اس میں دوسری رائے تو اب باقی نہیں رہی. اور نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ جو فورن پالیسی ٹرموائل ہمیں اس وقت نظر آ رہا ہے، ملک کی ایک فورن پالیسی ٹرموائل نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو فورن منسٹری نہیں تھی. جی تو کیا اس سے کو کر سکتے ہیں؟ I think they have no ability to cope with this foreign policy turmoil. یہ ایک مینٹلی ریٹارڈڈ اور سائیکولوجیکلی اب نارمل شخص جو ہے وہ پاکستان کی فارن پالیسی کو کیسے پلیڈ کر سکتا ہے؟ ایک شخص جس کی اپنی پرسنالٹی ڈیرینجڈ ہے، جس کی اپنی سوچ جو ہے کنفلکٹ کا شکار ہے، جو خود جو ہے وہ میرٹ پہ نہیں آیا، جس کو فارن پالیسی میں فارن کے سپیلنگ نہیں آتے، جس کا کوئی انٹرنیشنل ایکسپوجر نہیں، جس کی کوئی پراپر اورینٹیشن نہیں ہوئی، جس کی پراپر گرومنگ نہیں ہے ایز اے فارن منسٹر، جو اسمبلی میں کھڑے ہو کے ملٹری کے خلاف باتیں کرتا ہے، کا نہیں پتا. تو وہ شخص جو ہے جس کا اپنا کردار داغدار ہے، جس کا اپنا کنڈکٹ اور رول ہمیشہ اداروں کے خلاف بولتا رہا، اس سے آپ توقع کریں گے کہ وہ اداروں کی ریوائیول اور اداروں کی بحالی اور اداروں کی سینٹٹی کی جنگ لڑے گا؟ وہ تو مل کے اس ملک کی افواج پاکستان اور قومی سلامتی کے اداروں کو کمزور کرنے کی سازشیں کرے گا. اور آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ نواز شریف نے خواجہ آصف کو اس ملک کا مقدمہ لڑنے کے لیے نہیں وزیر خارجہ بنایا، اس کو پاکستان کی افواج اور قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف گٹھ جوڑ کرنے کے لیے وزیر خارجہ بنایا گیا ہے. اور وہ مودی سرکار کے ساتھ جو اس کا مکمکاؤ کی پالیسی تھی، خواجہ آصف کی شکل میں اس کی کنٹینیوٹی ہوئی ہے. اور وہ جو راک ایجنٹ 100 سے زیادہ ان کی شوگر ملوں میں بیٹھے ہیں، وہ راک ایجنٹ کی ویزا پالیسی کو کنٹینیو کرنے کے لیے اس کو وزیر خارجہ بنایا گیا ہے. اس کی نہ کوئی، اور فردوس آشق ایوان صاحبہ آپ شاید میری اس بات سے بھی اتفاق کریں گی کہ یہ جو اس وقت دکھ ہو رہا ہے پاکستان کے خلاف، جو ہرزہ سرائی اس نے ریسنٹلی کی ہے، یہ دکھ مجھے لگتا ہے دہشت گردی کے خاتمے سے زیادہ سی پیک کی کامیابی کا دکھ ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت چائنا اور رشیا اگر پاکستان کی وزارت خارجہ سے پہلے بیان جاری کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان کے دوست ہیں اور یہ دوستی سی پیک کی وجوہات کے بنا پر ہے؟ کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیں، چائنا ایک سٹیک ہولڈر ہے پاکستان میں. اب اس نے آلموسٹ ابو $40 بلین کی انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے. ایگزیکٹلی تو اس کے سٹیک ہولڈر ہے نا، جو پاکستان کے اندر سٹیک ہولڈر ہوگا اس کو اپنے انٹرسٹ کے لیے آگے آنا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کا جو اصل سٹیک ہولڈر ہے وہ ہمارے پاکستان کے عوام ہے. پاکستان کے عوام جو ہے حکومت وقت کی طرف جس حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا مقدمہ بین الاقوامی فورم پہ کیسے لڑے گی، اس کے لیے عمران خان صاحب کو CNN پہ جو انٹرویو دیا گیا، اگر آپ وہ چلائیں اور قوم کو بتائیں اور اس کا اردو میں ترجمہ کریں، کیونکہ وہ انگلش میں سارا انٹرویو ہے اور عام فہم زبان میں اردو میں اس کی ٹرانسلیشن. یہ وہی باتیں تھیں جو ایک فورن منسٹر کرنی چاہیے تھی. بالکل فردوس صاحبہ، یہ وہ باتیں تھیں جو ایک فورن منسٹر کو آ کے کرنی چاہیے. عمران خان صاحب نے یہ ساری باتیں کی، ایک بات کا انہوں نے جواب دیا ٹرمپ کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے. میں سمجھتی ہوں جس طرح سے عمران خان صاحب نے انٹرویو دیا، اور میرے خیال سے انہوں نے سمجھا بھی اس شخص کو اس قابل پاکستان میں سے کہ اس سے بات کی جائے. اس کو لیڈرشپ کہتے ہیں. بالکل اس کو کہتے ہیں لیڈرشپ. اور لیڈرشپ جو ہے کرائسس میں قوم کو لیڈ کرتی ہے.
وہ 3 دن بل میں جا کے چھپ نہیں جاتی, وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ نے مخالفین کو چیلنج کرتی ہے. تو عمران خان صاحب نے ٹرمپ کو یہ سبق سکھایا. فردوس عاشق اعوان صاحبہ, لیکن یہاں پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نیب کو بھی چیلنج کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا 14 دن اب باقی رہ گئے نیب کی کاروائی میں, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں ایک بالکل نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے ابھی تک شریف خاندان کی جانب سے. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ 14 دن باقی رہ گئے ہیں, کیا فیصلہ متوقع ہے؟ نیب کے اوپر ہتھوڑا لے کے سپریم کورٹ کے معزز جج اعجاز الحسن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ نیب کی حرکتوں کو کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں. اس دن یہ فردوس صاحبہ مختصراً جواب دیجیے گا, مجھے شاہدہ رحمانی کی طرف بھی جانا ہے, پھر پروگرام کا وقت ختم ہوگا. مختصراً جواب دیجیے گا پلیز. دیکھیے, سپریم کورٹ جو ہے وہ بڑے غور سے تمام اقدامات کو مانیٹر کر رہی ہے, اور نیب اگر ایز پر لا آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اس نے شریف خاندان کو احتساب کے کٹہرے میں کھڑا نہ کیا تو نیب خود جو قانون کے کٹہرے میں ننگا ہو کے احتساب کی عدالت سے ہوتا ہوا جیل جائے گا. وہ چیئرمین بالکل آپ نے ٹھیک کہا. فردوس عاشق اعوان صاحبہ, شاہدہ رحمانی کی طرف میں آؤں گی. شاہدہ صاحبہ, 14 دن باقی رہ گئے ہیں نیب کی کاروائی میں. آپ نے فردوس عاشق اعوان صاحبہ کا بھی پوائنٹ سنا ہوگا, کیا کہیں گی آپ اس حوالے سے؟ بالکل شارٹ بتائیے گا. دیکھیں, نیب کا تو میں نے آپ سے شروع میں بھی کہا کہ نیب ان کا سب آرڈیننٹ ہے. جس طرح نوٹسز بھیج رہے ہیں اور وہ کوئی کارروائی نہیں کر رہے ہیں, اور سپریم کورٹ بالکل ابھی فردوس نے جس طرح کہا کہ سپریم کورٹ بیٹھے ہیں اور وہ ان کے جو جسٹس ہیں وہ ان کے خلاف ایکشن لیں گے. لیکن میں اس کے ساتھ آپ کی ایک بات کو سیکنڈ کروں کہ آپ نے عورتوں کی سیاست کی بات کی, یہ اپنے گھر سے نکال کر اپنی بیگم کو لے آئے اس وقت, لیکن ان کا اپنا جو رویہ رہا گزشتہ 4 سالوں میں, انہوں نے خواتین کے ساتھ جینڈر ڈسکرمنیشن کی پارلیمنٹ میں جو مثال قائم کی ہے وہ اس کی کہیں نظیر نہیں ملتی. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ شاہدہ رحمانی صاحب. پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے, اور فردوس عاشق اعوان صاحبہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا وقت دیا. ویورز, ہم آپ سے کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات کریں گے. اب آپ دیکھ سکیں گے ریئل پالیٹکس, جس میں عمران خان نے جو CNN کو انٹرویو دیا ہے اس کے حوالے سے بات کی جائے گی. ضرور دیکھیے گا, اور کل ہمارا پروگرام بھی دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی. کیا انکشافات ہوں گے مزید آگے جا کر آپ کو کل بتائیں گے. ہمیں دیجیے اجازت, اللہ حافظ.